اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اللہ نے ہم پر کتنی رحمتیں کی ہیں۔ وہ رحمتیں کہ جب بھی کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچاتا ہے۔ کیا آپ کو ایک مصیبت یاد ہے جو ہمیشہ رہی ہو؟ کوئی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس مصیبت کو آخر میں ختم کر دیتا ہے۔ دنیا میں کتنی جنگیں لڑی گئیں لیکن اللہ نے ان جنگوں کو ختم کیا۔ کتنی وبائیں اور آفتوں کا سامنا اس دنیا نے کیا لیکن اللہ نے وہ سب دور کر دی۔ دنیا آج بھی مصیبت میں ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ مہنگائی اور کرپٹ لوگوں کی حکمرانی نے ہماری مصیبتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایسے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے جس سے آپ اپنے سامنے پہاڑوں جیسی بڑی مصیبتوں کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اس طاقت کو سمجھنا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی یہ طاقت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ صرف چند حروف کی طاقت ہے جسے آپ نے مسلسل پڑھنا ہے، اور وہ حروف ہیں استغفار۔ یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ استغفار صرف زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ استغفار میں اللہ نے ایسے راز پوشیدہ رکھے ہیں جنہیں سمجھ کر ہی ایک انسان کے تمام دکھ درد غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے جسے دن میں کثرت سے کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ استغفار کیسے ایک انسان کی زندگی بدل سکتا ہے اور اس کے ظاہری اور پوشیدہ راز کون سے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے لیکن اگر کسی نے وقت کو نہیں سمجھا تو وہ اس طاقتور دوا کو نہیں سمجھ سکتا جو دوا ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال سکتی ہے۔ وہ دوا ہے استغفار کی طاقت۔ استغفار اللہ کے نور کی وہ مضبوط شیلڈ ہے جو ایک انسان کے گرد تب بنتی ہے جب وہ انسان خود کو اللہ کے حوالے کر کے قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو خود سوچیں، جو اللہ کے نور کے اس شیلڈ کی حفاظت میں آ جائے تو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو اس شیلڈ کو مضبوط کر کے ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن شیطان مسلسل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اس شیلڈ کو توڑا جائے اور اس انسان کو گناہ پر آمادہ کیا جا سکے، جس کے لیے وہ اس شیلڈ میں ایک سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سوراخ سے وہ گناہوں کو اندر بیچ سکے۔ اور شیطان جن طریقوں سے ان گناہوں کو اس شیلڈ میں داخل کرتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک گناہ اس شیلڈ میں ایک سوراخ اور کرتا ہے جس سے وہ شیلڈ کمزور ہونے لگتی ہے، اور جب اس شیلڈ میں سوراخ بڑھ جائے تو شیطان اس شخص پر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے سائنس فکشن فلموں میں ایلین زمین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ شیطان کی اس شیلڈ میں اندر آنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے پھر اسے روکنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تب وہ انسان ایک کے بعد ایک گناہ کرتا جاتا ہے، اور وہ شیلڈ جو اس نے اپنے اچھے اعمال سے مضبوط بنایا ہوتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس شیلڈ کو قائم رکھنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ آج ہمارا ایمان سب سے نچلے لیول پر آ چکا ہے۔ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر جمے رہنے والا انگارے کو پکڑنے والے کی طرح پریشان ہوگا۔ آج کا دور وہی دور ہے جہاں ایمان کو بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں خود کو گناہوں سے دور رکھنے اور اپنے ایمان کی شیلڈ کی مضبوطی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بلند آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ نے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟
استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کے دوبارہ نہ ہونے کا پکا ارادہ کر چکا ہو، تیسرا یہ کہ تمام مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو، چوتھا یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پورے طور پر ادا کرو، پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے نشوونما پاتا رہا ہے اس کو غم و شرمندگی سے پگھلاؤ، یہاں تک کہ کال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو، اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا تھا، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ لیکن اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والوں کا صحیح مقام پہچاننے کے لیے ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے دنیا سے منہ ہی نہیں موڑا اور گزشتہ خطاؤں سے صدق دل سے توبہ ہی نہیں کی تو کس حق سے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ بلند آواز میں استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش پوشیدہ ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک باز سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بلند منزلت لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں جو گناہ کی دنیا سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب رخ ہی نہیں پھیرا، تو اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کوئی ذکر پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود شریف کے بارے میں فرماتے ہیں یا پھر کثرت سے استغفار ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو شخص استغفار کو کثرت سے ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ اس کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ استغفار صرف زبان سے ادا کرنے والا ذکر نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا مطلب استغفار ہے۔ استغفار سے ایک انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس کی طاقت سے اللہ اسے کسی بڑے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے اور مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مصیبتوں سے دوری اور جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ کثرت سے استغفار آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کثرت سے استغفار کریں اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف بھی پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔